اس کی خاص عنایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس بارگاہ اقدس میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ یہاں پر خواجہ معین الدین حاضری دیتے ہیں، 40 دن چلا کرتے ہیں اور سلطان الہند بن جاتے ہیں، نائب رسول بن جاتے ہیں۔ پھر وہ پڑھتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ عزیزان محترم، آج ایک اور نوعیت سے خاص دن ہے۔ آج علامہ اقبال کی ولادت کا بھی دن ہے، جنہوں نے فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ذرا غور کریں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بات آپ کے مائنڈ کو ٹچ کرے، آپ کو اچھی لگے، تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں اس کے نام کا درخت لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ درخت اس بندے کا پکا ہو جاتا ہے، اور ہر صبح شام ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور کسی محفل میں اگر 100 دفعہ سبحان اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خدا پاک کی قسم اللہ تعالیٰ اسی محفل میں بیٹھنے والوں کو 100 حج کا ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری محفل 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے ہماری محفل میں شامل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی لوگ حج کر کے آ چکے ہیں، اور کئی بے مراد لوگ مرادیں پا چکے ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنا ذکر کروں گا، خدا پاک کی قسم میرے شہر میں لوگ مجھے الٹے نام سے پکارتے تھے، لیکن جب وابتغوا اللہ الوسیلتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ جب وسیلہ ملا حضور داتا سرکار کا، انہوں نے رفیق الدین بنا دیا۔ عزیزان محترم، وہ جس کو چاہے معین الدین بنا دیں، جس کو چاہے نظام الدین بنا دیں، جس کو چاہے علاء الدین بنا دیں۔ اور عزیزان محترم، یہاں سے خالی جھولی کوئی بھی نہیں جاتا، یہ ہم کو محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، لیکن ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس میں بندے کو فیض حاصل ہونا ہوتا ہے، اور بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے، بندے پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ بندہ سنبھال بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ عزیزان محترم، آج میں بہترین موضوع پر تقریر کروں گا۔ آج کا موضوع ہے غازی علم دین شہید۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے جو میرے لیے اپنی جان کو فروخت کرے گا؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بن جاتے ہیں، لسان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے، والی دو جہاں فخر موجودات، تاجدار انبیاء، معلم انسانیت، سلال اول، سلطان دو جہاں، سرکار دو عالم نے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے رب او دی زبان چو بول دے جو بولے قرآن فرمایا ہے۔ انہوں ویکھ کے کلمہ پڑھیا کنکراں نے جدوں حکم انہیں سنایا ہے۔ جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے، ذرا غور نال، جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے، جھنڈا اوتھے توحید دا لایا ہے۔ تے دشمن دین گانا او دعا منگے، دشمن دین گانا او دعا منگے، او دے خلق دا انت نہ پایا ہے۔ تے حامی او غریباں بے کساں دا، حامی او غریباں بے کساں دا، جن نے سب دا درد منایا ہے۔ تے کیوں نہ اسی خوشیاں منائیے سارے،
کملی والا تشریف لے آیا ہے۔ سبحان اللہ عزیزان محترم، اقبال فرماتے ہیں اسی تے گلاں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا جی۔ کل تک دکان پر ٹھک ٹھک کرنے والا علم دین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں سمایا ہوا ہے، اور ایک غریب کو کیا پتا تھا کہ اس کی گود میں محمد کا شہید پل رہا ہے؟ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے کچے احاطے میں پکے عقیدے کا بچہ پل رہا ہے؟ جمعرات کے مبارک دن 8 ذیقعدہ 1326 ہجری کشمیری گیٹ سریاں والا بازار لاہور میں پیدا ہوا۔ ایک روز کسی فقیر نے صدا کی، والدہ بچے کو دروازے پر خیر دینے آئی۔ فقیر نے بچے کو پکڑا اور چومنے لگا، آیا نظر جنہیں دی کیمیا بہو تے سونا کر دے وقت تے کیا سید کیا جٹ، بچے کو چومنے لگا۔ فرمایا، اس فقیر نے فرمایا یہ تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا عظیم کام لینا ہے۔ یہ غازی علم دین شہید جس سال پیدا ہوا، ذرا غور سے توجہ سے، جس سال غازی علم دین شہید پیدا ہوا اس دن جھوٹا نبی مرزا قادیانی فوت ہو گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی، اور دوسرا گستاخ راجپال جس کا نام تھا، ہندو تھا، انارکلی میں اس کی دکان تھی، وہ آپ کے ہاتھوں سے شہید ہوا۔ غازی علم دین شہید حسب معمول اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، توبہ نعوذ باللہ، میرے رسول پاک کے بارے میں اس نے گھٹیا الفاظ استعمال کیے۔ دلی دروازے میں کثیر ہجوم دیکھا، وہاں کچھ دیر ٹھہرا، قریب کھڑے شخص سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک ہندو راجپال نامی نے حضور کے خلاف رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس تقریر نے غازی علم دین شہید کے دماغ میں ہلچل پیدا کر دی۔ عاشق رسول نے کھانے سے فارغ ہو کے سوئے، خواب میں ایک بزرگ آئے، کہا علم دین جلدی کرو، کہیں اور کوئی بازی نہ لے جائے، راجپال کو ہلاک کر دو۔ 16 اپریل 1929 کو اپنی بھابھی سے 4 آنے لے کے جیب میں ڈالے، 12 نے شامل کیے جیب سے، اور آتما رام کباڑیے سے تیز دھار چھری خریدی، چھری ڈب میں رکھی، راجپال کے دفتر پہنچ گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی راجپال آیا، چھری کے پید پار کر کے اس کو ختم کر دیا۔ راجپال کے منہ سے ہے کا لفظ نکلا، اونڈے منہ زمین پر گرا۔ غازی علم دین شہید نے تیزی سے چھری کھینچی، خون کا فوارہ ابلنے لگا، نلکے پر جا کے راجپال کے گندے خون کو صاف کیا، اور بلند آواز میں کہا لوگوں سنو، میں نے ایک ہندو کو نہیں، ایک شیطان کو قتل کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی پر جان قربان کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ میری قربانی قبول فرما لے۔ 13 اکتوبر 1929 کو انہیں لاہور میں میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ پیر سیال شریف ملاقات کے لیے تشریف لائے، چہرے پر نگاہ ڈالی، عجیب جلال دیکھا، فرمائش پر غازی علم دین شہید کی فرمائش پر سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، اور ان پڑھ غازی علم دین شہید نے پیر سیال کو صحیح لقمے دیے، جس پر پیر سیال نے فرمایا میں نے علم دین کے لبادے میں کو اور ہستی دیکھتا ہوں، کون کہتا ہے کہ ان پڑھ ہے، اسے تو غلامی حاصل ہے۔ جیل میں ملاقات والوں کو اکثر اقبال کے شعر سنایا کرتے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب کو نماز تہجد ادا کی، نماز فجر کے بعد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے۔
آخری خواہش پر جیل والوں نے کہا اے علمدین تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے مجھے 2 نفل ادا کرنے دو۔ سبحان اللہ 2 نفل کس چیز کے ادا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں 2 نفل شکرانے کا ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سولی پر چڑھنے جا رہا ہے، 2 نفل شکرانے کا ادا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، جا کے تختہ دار پر جا کے پھانسی کے رسے کو چوما، کلمہ شہادت اونچی آواز میں پڑھا، اور حکام حیران ہو گئے کہ کوئی ملزم اس شان سے سولی نہیں چڑھا جس شان سے غازی علمدین سولی چڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ اور عزیزان محترم، انہیں کیا پتا تھا جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے تو بازی مات نہیں۔ جنازے پر 6 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ سبحان اللہ عزیزان محترم، علامہ اقبال کو جنازہ پڑھانے کا کہا گیا تو انہوں نے سید دیدار علی شاہ کا نام تجویز کیا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ جی نے اپنا عشق عنایت فرما دے، اس کی شان نرالی ہوتی ہے، وہ علی اجمیری سے داتا گنج بخش بن جاتا ہے۔ بندہ ناچیز بھی شاعری کرتا ہے، روزانہ نئی شاعری آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہے، اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عرض کیا ہے یہ کرم کریم دا چامنا ہے، یہ کرم کریم دا چامنا ہے، نعت مدنی سرکار دی پڑھیا کر تے ساڑ چھڑنے چھڑ دے دنیا دے۔ ذرا غور سے، ساڑ چھڑنے چھڑ دے دنیا دے، ساڑ چھڑنے چھڑ دے دنیا دے، وچ ہجر نبی دے سڑیا کر تے سنی بن کے جنت خرید تو، سنی بن کے جنت خرید تو، پلہ نیکاں دا تو پھڑیا کر تے یا دین دی خاطر لڑ بندیا، یا دین دی خاطر لڑ بندیا، یا نفس اپنے نال لڑیا کر تے دنیا کولوں ڈرنا چھڑ تو، دنیا کولوں ڈرنا چھڑ تو، صرف رب کولوں تو ڈریا کر تے ملا کر دین اسلام دی گل سچی، ملا کر دین اسلام دی گل سچی، ایویں پٹھیاں سیدھیاں نہ کڑیا کر تے روفی جے چاہے بلند مقام اپنا، روفی میرا تخلص ہے، روفی جے چاہے بلند مقام اپنا، ذکر سونے محمد دا کریا کر۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے عشق کو سلامت رکھے۔ تو وقت دعا ہے، ہماری دعا میں خوشبوئیں تیز ہو جاتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا جن کی محفل میں تشریف لے آتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ہماری محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور میری دعا ہے آج کوئی بھی خالی جولی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغوا اللہ الوسیلتی، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو۔ 27 سال ہو گئے، 27 سالوں میں ہمیں 15 چھٹیاں صرف ملی ہیں۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جو سبق یاد کرتا ہے یہاں آ کے سبق سناتا ہے، 40 دن چلا کرتا ہے، معین الدین سے سلطان الہند اور نائب رسول بن جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، سنی تو اپنے عقیدے پر ناز کر، تو کسی کو کافر نہیں کہتا۔ کوئی کہتا کافر کافر، شیعہ کافر کافر کافر، سنی کافر۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم، سنی جتنا ایمان پختہ رکھنے والا پوری کائنات میں نہیں۔ سنی کے چہرے پر نور ہوگا کیونکہ اس کی نسبت نور والے سے ہے۔ سبحان اللہ اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔
اور عزیزان محترم، ہماری محفل میں شامل ہونے والے 80% بندے حج کر کے آ چکے ہیں، 80% بندے عمرہ کر کے آ چکے ہیں، اور عزیزان محترم بے اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے اولادوں سے نواز دیا، بے روزگار تھے، اللہ تعالیٰ نے روزگاروں سے نواز دیا۔ تو عزیزان محترم، پیڑے بندے دی یاری یارو جویں دکان لوانا، پیڑے بندے دی یاری یارو جویں دکان لوانا، تے کپڑے پاویں کنج کنج پئیے تے چنگا آن ہزاراں، تے چنگے بندے دی یاری یارو جویں دکان اچاراں، لئیے جائیے پاویں کچھ نہ تے بلے آن ہزاراں۔ جنہوں نے جانا ہے جلدی چلے جائیں۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ میری محفل میں وہی آتا ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں، جس کی قسمت جاگنی ہوتی ہے۔ ہماری محفل میں، ہماری محفل ایسی ویسی محفل نہیں۔ 27 سال سے کئی بندوں نے کوشش کی، یہاں گھاس ہوا کرتا تھا، پانی پھینک دیتے تھے۔ کئی بندوں نے کوشش کی، بابا رفیق الدین اگلی جمعرات کو تو نظر نہیں آئے گا، لیکن خدا پاک کی قسم اگلی جمعرات کو میں تو آیا، وہ نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ بہت بڑی ڈیزگنیشن پہ، بہت بڑی پوسٹ پہ وہ بندہ تھا، لیکن تسبیح پھیری دل نہ پھریا، ٹکی لینے تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سے پڑھیا ادب نہ سکھیا، ٹکی لینے علم نو پڑھ کے ہوں، تے چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، ٹکی لینے چلیاں وڑ کے ہوں، تے جاگ بنا تو جمدے نہیں، تے پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں، تو جاگ لگی ہو کسی کامل بندے کی۔